رات کے 2 بج رہے تھے۔ سامی تھکا ماندہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور باہر کی دنیا سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ سامی نے تھوڑا سا کروٹ لی اور سست روی سے فون اٹھایا۔ اسکرین پر نامعلوم نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ اتنی رات گئے کون کال کر سکتا ہے؟ تھوڑے تذبذب کے بعد اس نے کال ریسیو کر لی۔ تمہیں یہ کال نہیں اٹھانی چاہیے تھی۔ یہ سنتے ہی سامی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آواز سرد اور بے جان تھی، جیسے کوئی سایہ سرگوشی کر رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، کال منقطع ہو چکی تھی۔ سامی پریشان ہو کر اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ اٹھ کر دروازہ چیک کرنے گیا جو مضبوطی سے بند تھا۔ اس نے لمبی سانس لی اور کمرے کی بتی بجھا دی، لیکن جیسے ہی وہ بستر پر لیٹا، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ سامی کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا اور آہستہ سے جھانکنے کے لیے در سے دیکھا۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون؟ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے تجسس میں جھجکتے ہوئے دروازہ کھولا تو ایک نحیف سی چھوٹے قد کی بوڑھی عورت دروازے کے آگے کھڑی نظر آئی۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھی۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ بیٹا، رات گئے ایسے ہی دروازہ نہیں کھول دینا چاہیے۔ سامی کو یہ شرارت لگی اور اس بوڑھی عورت پر غصہ آ گیا، لیکن تب خوف اور حیرانگی کے ملے جلے احساسات میں گر گیا جب پلک جھپکنے سے پہلے ہی عورت غائب ہو چکی تھی۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور پیچھے ہٹا کہ اچانک اس کا فون پھر بجنے لگا۔ گھبراتے گھبراتے اس نے فون پھر اٹینڈ کیا۔ وہ اندر ہے۔ اس بار آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ سامی کا جسم سن ہونے لگا۔ وہ خوف سے پیچھے مڑا مگر کمرہ خالی تھا۔ پھر اچانک کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اتنا سننا تھا کہ سامی کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو کر کمرے کے فرش پر گر گیا۔ اگلی صبح سامی بوجھل طبیعت سے جاگا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ پہلے پہل اسے لگا کہ اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا، مگر جب خود کو فرش پر پڑے پایا تو ڈر اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگا۔ دوپہر کے وقت سامی کیفے میں حسن کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ زرد اور آنکھیں حلقوں سے گھری ہوئی تھی۔ بھائی، کل رات کسی نے مجھے کال کی اور پھر وہ عورت وہاں تھی، سامی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ حسن نے ایک ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سر جھٹکا۔ یار، لگتا تمہیں نیند کی کمی ہو گئی ہے۔ یہ کوئی مذاق ہوگا؟ یہ کوئی مذاق نہیں تو۔ سامی نے کانپتے ہوئے اپنا فون نکالا اور کال لاگ دکھایا، مگر حیرت انگیز طور پر وہاں کوئی نامعلوم نمبر درج نہیں تھا۔ حسن نے کندھے اچکائے۔ اچھا، تو پھر ہم چیک کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر حسن نے سامی کا نمبر ملایا۔ چند لمحے بعد سامی کا فون بجا، مگر جیسے ہی دونوں نے اسکرین پر دیکھا ان کے دل دھک سے رہ گئے۔ کالر آئی ڈی پر لکھا تھا سامی۔ سامی کا منہ کھل گیا۔ حسن کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ دونوں ساکت بیٹھے رہے۔ پھر اچانک سامی کے فون نے خود بخود کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے ایک بگڑی ہوئی کرخت آواز سنائی دی۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کال کٹ گئی۔ حسن پریشان نظروں سے سامی کو دیکھتے ہوئے بولا، سچ سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ کیا ہوا تھا؟ سامی نے پہلے تو انکار کیا، مگر حسن کے بار بار پوچھنے پر کچھ سوچتے ہوئے بولا، کچھ دن پہلے میرا ایک موٹر بائیک سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ غلطی میری تھی۔ پکڑے جانے کے خوف سے میں نے گاڑی بھگا لی تھی اور اسی وقت میری نظر بیک ویو میرر پر پڑی تو ایک بندہ بائک سے فاصلے پر پڑا تھا اور ایک بوڑھی عورت اس بندے کی مدد کے لیے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پولیس کے ڈر کی وجہ سے میں نہیں رکا، ورنہ شاید اس کی مدد کر دیتا۔ حسن نے سامی کی اس حرکت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور آئندہ بھاگنے کی بجائے مدد کرنے کا وعدہ لیا، اور کہا کہ ایکسیڈنٹ والا واقعہ تمہارے لاشعور میں کہیں جا بیٹھا ہے، اس لیے تمہیں وہ بوڑھی عورت خواب میں دروازے پر نظر آئی۔ مگر یہ جو ابھی فون کال آئی
उसका क्या? सामी ने हसन की बात काटते हुए कहा। हसन ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मेरा सर चकराने लगा है, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बला है। मैं कल किसी बुजुर्ग का पता करके बताता हूँ। ये कहकर हसन अपनी नशीब से उठकर चला गया। सामी ने रात को अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लीं। वो बिस्तर पर बैठा हुआ मुसलसल अपने फोन की स्क्रीन को देख रहा था, जैसे वो किसी भी लम्हे फिर बज सकता हो कि अचानक उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज नमूदार हुआ। बेड के नीचे देखो। सामी के अंदर खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। उसके हाथ लरजने लगे, उसका जिस्म कांपने लगा। उसने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन झुकाई और बेड के नीचे झांका। कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। मगर फिर अंधेरे में एक चेहरा जाहिर हुआ, बिल्कुल सामी जैसा, सफेद, मसक शुदा, आंखों में एक अजीब सी चमक लिए। चेहरा हल्का सा मुस्कुराया और सरगोशी, तुमने कॉल उठा ली थी। उसी लम्हे कमरे की बत्तियां बुझ गईं और एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। सुबह पुलिस को बेड के नीचे से सामी की लाश मिली, ठंडी यख जैसे सर्द खाने से लाकर बेड के नीचे रख दी गई हो।